نماز کے دوران اگر ٹوپی گر جائے تو اس طرح نماز پڑھ لیں یا نماز کے دوران ہی ٹوپی اٹھا لیں. اگر آسانی سے اٹھا کے پہنی جا سکتی جیسے سخت والی ٹوپی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جالی والی ٹوپی ہے جس کو بڑے تردد سے اٹھانا پڑے گا تو ٹھیک ہے, ننگے سر بھی نماز مرد کی تو ہو جاتی ہے. آج کل اٹلی اور یو کے کو کچھ علماء دارالحرب میں شمار کر کے وہاں سود لینا جائز قرار دے رہے ہیں. شرعی حکم کیا ہے؟ یا دارالحرب کہاں سے ہو گیا وہ؟ وہاں پہ مذہبی آزادی ہے, بلکہ جن لوگوں نے مذہبی دہشت گردوں سے یہاں سے جان چھڑانی ہوتی ہے وہ بیچارے ادھر چلے جاتے ہیں, تو وہ دارالحرب کہاں سے ہو گیا؟ دارالحرب تو پاکستان بنا ہوا ہے. حقیقت بات ہے, یہ باپا جانی بھی کئی سالوں تک غائب رہے ہیں پاکستان سے. جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا صرف جمعرات کا یا وہ ویکینڈ کا پروگرام کرنے آتے تھے, پھر بائی ایئر چلے جاتے تھے دبئی, جان کو خطرہ تھا. تو سود ہے جی, دارالحرب ہو کوئی ہو بالکل کوئی جائز نہیں ہے. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ جعلی ہے. باقی نیب قریشی صاحب نے ان کے ساتھ جو کر دیا وہ آپ دیکھ لیں. وہ کل ہمارے شاہ جی بتا رہے تھے کہ دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے مانگتے ہیں. ہائے 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 ہائے. وہ دیکھا کس طرح جالیوں سے لپٹ کے وہ جسے خدا کے آگے لجاجت کی جاتی ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں, یا غوث یہ کر دے وہ کر دے. تو بھائی یہ چندے کے جو ڈبے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی غوث پاک کے والے کرو, وہ بھرے ان کو, لیکن ان کو بھی یقین ہے غوث پاک کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ نہیں ان سے مانگتے ہیں, باقی ساری چیزیں انہی سے مانگتے ہیں. کیا قربانی کے لیے شرط جانور کی عمر ہے یا 2 دانت کا ہونا؟ نہیں جی, 2 دانت کا ہونا. عمر تو کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. مسنہ کی قربانی مسلم شریف کے الفاظ ہیں, مسنہ دوندا. تو عمر والا تو چکر ہی کوئی نہیں نا, عمر تو کوئی فکس ہے ہی نہیں ہے. بکرا دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے, گائے تیسرے سال میں, اونٹ 5ویں سال میں. تو عمر تو بتائی نہیں جا سکتی. یعنی پکا کھیرا ہے بھائی, جو مرضی ہو. نبی الاسلام نے کہا دوندے کی قربانی ہوگی. جب تک یہ 2 دانت بڑے والے نہیں نکلے ہوں گے اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی. کیا غیر مسلم کا اسلام قبول کرنے کے لیے ختنہ کروانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ختنے سے بھی بڑی سنت ہے داڑھی رکھنا. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو کیا یہ مسلمانی نہیں بیٹھے ہوئے؟ ختنے میں مسلمانی کو سا دیا آپ نے. یہ بھی جس طرح باقی سنتیں ہیں اسی طرح سنتیں ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. 5 چیزیں فطرت سے ہیں. نمبر 1 ختنہ کروانا, نمبر 2 مونچھیں پس کرنا, نمبر 3 ناخن کاٹنا, نمبر 4 بغلوں کے بال, اور نمبر 5 زیر ناف بال. اور وہ مسلم شریف میں ہے کہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے کاٹنے. یہ فطرت ہے, صفائی ہے. اس کا اسلام لانے یا نہ لانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنے ختنے خود کیے تھے. اس وقت تک ختنوں کا حکم نہیں تھا. تو 80 سال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بغیر ختنوں کے ہی رہے. اس کے بعد ختنوں کا حکم آیا اور پھر سنت ابراہیمی یہ ٹھہر گیا. تو اگر کوئی کروانا چاہتا ہے بالکل کروائے. آج کل تو ایسے علاج موجود ہیں, آسانی سے ایسے آپریشنز ہو جاتے ہیں, کروا لیں. باقی اسلام لانے نہ لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی. اگر ایک مسلم نمازیں چھوڑتا جائے اور اس پر کوئی ندامت یا پریشانی محسوس نہ ہو تو کیا دل مردہ ہو چکا ہے؟ جی بالکل مر گیا ہے, بالکل دل مردہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ وہ کافر ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے فقہا نے, جنہوں نے بے نمازی کا شرعی حکم صحیح بیان نہیں کیا. بے نمازی تو مسلمان ہے ہی نہیں بھائی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح دلیری کی. اور اس میں ٹاپ آف لسٹ احناف جو حنفی فقہا ہے کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہے تو مسلمان ہے. کہاں سے مسلمان ہے بھائی؟ جب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. جس اسلام کی بنیاد میں پہلی چیز وہ کلمہ ہے جس سے آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اسی میں وہ دوسری چیز نماز ہے, تیسری چیز زکوٰۃ ہے جس کے اوپر حضرت ابوبکر نے قتال کیا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کے فقہا ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ خلفائے راشدین کا عقیدہ کیا تھا. حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا, اس طرح زکوٰۃ بھی حق ہے. جو نماز اور زکوٰۃ میں بھی فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا. اس زمانے میں کسی نے یہ سوچے نہیں تھا کہ نماز چھوڑنے والا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے. یعنی ادھر 0 ٹالرنس تھی کہ نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہی نہیں. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. اب اور کس طرح آپ کو سمجھایا جائے؟ نماز قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم میں حدیث بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے.
یہ سارا بیڑا غرق کیا ہے ان فقہا نے، ان مولویوں نے، جنہوں نے نماز کی انٹینسٹی کو یہ بتایا کہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جاؤ گے، خواہ کوئی بھی نیکی نہ کی بھی. یہ آج آپ کو جتنے بے نمازی نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے. اگر انہوں نے پہلے دن سے ان کو یہ بتایا ہوتا نا، جتنا انہوں نے ختنے کے اوپر زور دیا ہوا تھا نا، اس سے آدھا زور بھی انہوں نے نماز کے اوپر دیا ہوتا نا. حالانکہ ختنہ تو سنت ہے، اس کا اسلام لانے نہ لانے سے کوئی تعلق ہی نہیں، ایک سنت عمل ہے. اس پہ زور رکھا کہ مسلمانی بیٹھا ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا وہ مسلمانی کب بیٹھے گا؟ یہ سارا ظلم انہوں نے کیا. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز جب پبلک میں عام ہوئی ہیں تو لوگوں نے نمازیں شروع کی ہیں، لوگوں کو پتا چلا ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. پھر جن لوگوں کے لیے تردد تھا ہم نے بتایا کہ ٹھیک ہے یار صرف فرض بھی پڑھ لو کافی ہے، اللہ توفیق دے تو سنتیں بھی پڑھو. ہم بھی کوشش کرتے ہیں سنت پڑھیں، لیکن کم از کم فرض پڑھ لو. مزید کوئی تردد ہے تو نمازیں جمع کر لو، ظہر اثر کو جمع کر لو، مغرب عشاء کو جمع کر لو، لیکن نماز چھوڑو نا. تو الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے نماز شروع کی ہے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ، اللہ کے فضل سے. علی بھائی عثمانی گروپ والوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ خوارج ہیں جی، میری ویڈیو آ چکی ہے ان کے بارے میں. خارجی ہیں یہ، تکفیری ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور ناسبی بھی ہیں یہ، چاہے یہ جماعت المسلمین والے ہوں چاہے وہ کیپٹن عثمانی گروپ یہ والا ہو. کیا قربانی کے جانور کی کھال سے اپنے استعمال کی چیز بنوا سکتے ہیں، مثلاً بیلٹ، جوتے وغیرہ؟ بالکل، یہ تو موجود ہے. بخاری مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے ہمیں وصیت کی تھی کہ ہم جو جانور کی کھال ہے اس کو اپنے استعمال میں لے کے آئیں، کسی کسائی کو ذبح کرنے کے معاوضے کے طور پر نہ دیں. یہ بھی بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کھال لے جائے. عام صدقہ اور خیرات میں آپ نے کرنا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، ادھر بھی ویسے نہیں کرنا چاہیے، صدقہ تو ناقص ہی رہ جائے گا وہاں پہ بھی، ظاہر ہے وہ کھال بھی تو صدقہ کرنی تھی. لیکن قربانی کے کیس میں تو اگر کسی نے کسائی سے کہا کہ یہ کھال لے جاؤ، یہ معاوضہ ہے تمہارے اس کا، تو وہ آپ نے بیچ دی. قربانی کا گوشت آپ بیچ تو نہیں سکتے، نہ کھال بیچ سکتے. تو اس میں کہ نبی السلام نے کہا کہ گھر میں مصلی بنا لو، ڈول بنا لو. جس طرح آپ قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں نا، اس طرح قربانی کی کھال خود ہی استعمال میں لا سکتے ہیں. صحابہ کرام لاتے تھے. اس زمانے میں تو مدارس نہیں ہوتے تھے نا جدھر مولوی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے کھالیں چھیننے کے لیے، وہاں تو ہر کوئی اپنی کھال اپنے گھر میں استعمال کرتا تھا کیونکہ فیکٹریاں کوئی نہیں تھی نا. اتنا مشکل کام تھا. جس طرح آج اوجڑی پکانا اور پائے پکانا، کوئی ہزاروں بوڑھیوں میں ایک بوڑھی ہمت کرتی ہے یہ کھانا پکانے کی، پائے اور اوجڑی، کیونکہ عام بچیاں جو آج کل کی ہیں وہ تو اس کو صاف کر ہی نہیں سکتی. اس طرح اس زمانے میں بھی چمڑے کو اس استعمال کے قابل لانے کے لیے جو ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑتی ہے، فیکٹریاں تو نہیں ہوتی تھیں، لوگ اپنے گھروں میں ہی اس کے اوپر جو کوئی کیمیکل لگانا ہوتا تھا محنت کر کر کے تو اس کو استعمال کے قابل کرتے تھے. تو وہ بیچا نہیں کرتے تھے، لوگ اپنے استعمال میں ہی لاتے تھے. لا سکتے ہیں. قرآن خوانی کر کے میت کو اصالہ ثواب کرنا ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے. صرف دعائے مغفرت کریں گے یا صدقہ اور خیرات. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں آپ. کیا غیر محرم کو عیدی یا عید کا گوشت دے سکتے ہیں؟ اور چلو نسوئے تو غیر محرم نو، محرم مر گئے نے، ٹھیک ہے، خدا کے لیے اس قسم کی دوستیاں یاریاں چھوڑ دیں. ہاں ویسے اگر حسن سلوک والا معاملہ ہے اور واقعی کوئی غریب ہے اور کسی چکر میں نہیں ہے آپ، تو پھر بالکل ضرور کریں. ہاں وہ تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام قربانی کا گوشت ہو یا کوئی اور صدقہ اور خیرات بھی جب ہو تو آپ سیدہ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے. وہ اپنی بیوی کی نسبت کی وجہ سے بھیجا کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد بھی، کہ چلو میری بیوی کے ساتھ اس کی دوستی تھی. اس طرح کا کوئی معاملہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے. باقی یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو کوئی خطرے ناک ہی مجھے لگ رہا ہے. کیا نماز کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ عورت کے لیے ضروری ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے جب عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر نماز قبول نہیں ہوگی. مرد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. والد صاحب دین کے معاملات میں مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں اور کافی دن سے مجھ سے ناراض ہیں. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. والد کی اطاعت مجھ پر کس حد تک واجب ہے؟ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی اطاعت نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین کی اطاعت نہیں ہے تو والد تو شاہی کوئی نہیں. جس کی بیعت واجب ہے اس کی اطاعت بھی قرآن و سنت کے اندر ہے
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو ماں باپ کے ساتھ جو اطاعت والا معاملہ ہے وہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. ماں باپ کا علاج صرف خاموشی ہے. ان کو جواب دینے سے یہ بدتمیزی سمجھتے ہیں, چاہے آپ انہیں آیت بھی سنائیں, حدیث بھی سنائیں. اور یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں, ظاہر ہے میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, میرے پاس تو اس طرح کے درجنوں بلکہ سینکڑوں کیسز آ چکے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ان کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے. مجھے پتہ ہے جس والد نے پوری زندگی اہل حدیثوں کو گالیاں دی ہوئی ہوں, اس کا اپنا بیٹا رفع الیدین شروع کر دے تو وہ تو باپ کہے گا کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں, کیونکہ وہ تو سامنا ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ اسے گالی پڑے گی کہ تیرا بچہ اہل حدیث ہو گیا. اور اس بات کا مجھے پہلے پتا تھا, اسی لیے میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہم کوئی وابی نہیں بھائی. اہل حدیث کی جو بات اچھی ہے بالکل اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے, لیکن ایز اے فرقہ نہیں, بالکل نہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, کلیئر کٹ.